قبر کے اوپر جو بنا کی جاتی ہے، عمارت تعمیر کر دی گئی ہے، اوپر گنبد وغیرہ بنا دیا جائے، یہ بھی انہی امور میں سے داخل ہوتا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدًا للذریعہ منع فرما دیا۔ اور یہ چیز میں اکثر آپ کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں حرام لذاتی ہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام لذاتی ہی کی طرف جانے کے لیے سبب غالب ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سبب غالب ہے کہ اس کی وجہ سے انسان حرام لذاتی ہی کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے داخل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبور پر بنا کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ واضح نص موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سخت ایکشن بھی اپنے زمانہ مبارک میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر بھیجا کہ جس وقت یہ غلبے کا دور تھا نا اسلام کے، اس وقت بھیجا گیا کہ جتنی بھی قبور آپ کو نظر ایسی آئیں کہ جو بنا دی گئی ہیں، بلند بنا دی گئی ہیں، ان پر عمارتیں بنا دی گئی ہیں، سب کو منہدم کر کے آ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایسا سارا معاملہ آپ نے کیا تھا، اس لیے کہ بنا علی القبور جس وقت عمارتیں بن جاتی ہیں، ظاہر ہے پھر وہاں پر لوگوں کا آنا ایک بڑھ جاتا ہے، وہاں میلے لگنا، وہاں پر رہائش ہو جانا، مجاور بن جانا، پھر خرافات ہو جانا، انسان پھر کسی بھی طرح روک نہیں سکتا۔ اور سب سے اہم بات پھر قبور کے اوپر زینت کا ہونا، یہ عام چیز ہے جو ہم آج کل مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ بالاتفاقیہ طور پر قبر کے اوپر آپ نے کوئی عمارت بنائی، اس میں سجاوٹیں کرنا شروع کر دی جسے زینت کہا جاتا ہے۔ اتفاقیہ طور پر ہمارے دین میں یہ چیز مشروع بالکل نہیں ہے کہ قبر فنا کے لیے ہوتی ہے، یہ سجاوٹیں اور عمارتیں یہ تو ہوتی ہے بقا کے لیے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک ذکر کر دوں کہ ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ کسی شخص نے مجھے سوال بھی کیا تھا، اور اس نے اس طرح بھی مجھے ذکر کیا کہ سر یہ جو گنبد وغیرہ ہوتا ہے قبروں کے اوپر اکثر مزارات پہ بنا ہوا، تو اس کے اندر یہ وہابی لوگ جو ہیں وہ اتنے جلتے کیوں ہیں، اور خاص طور پر محمد بن عبد الوہاب نجدی اس کو شرک کہہ دیا کرتے تھے ان معاملات کو۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال تھا، تو میں ایسے ابھی بیان کرتے ذہن میں آ گیا، آپ کو میں سمجھا دوں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے ایک ہم جھوٹی نسبتیں بہت کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب، ان کا اگر فتاویٰ جات کو آپ مطالعہ کریں گے تو انہوں نے بالکل ایسا ذکر نہیں کیا کہ یہ جو گنبد کسی قبر کے اوپر بن جائے تو یہ شرک اکبر ہوتا ہے، انسان دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، بلکہ اس کی صریح نفی بھی موجود ہے۔ ان کا ایک سوال ہے کہ ان سے کیا گیا کہ قبر کے اوپر اگر گنبد وغیرہ ہو، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا تھا، اما بناء القبور علیہا فیجب ہدمھا۔ انہوں نے کہا اگر کسی بھی قبر کے اوپر کو گنبد وغیرہ بنا دیا جائے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ ولا علمت انہ یصل الی الشرک الاکبر، کہہ رہے ہیں لیکن شرک اکبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنبد بن جائے تو ہم اس کو شرک اکبر ڈکلیئر کر دیں۔ تو صریح نفی بھی موجود ہے۔ تو بہت سی چیزیں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کریں، اصل مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ جو گنبد وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، کیا اس کو دیگر علماء کرام نے جواز دیا، اس کا جائز رکھتے تھے؟ ہرگز نہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ جمہور علماء کرام واضح طور پر بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ جو گنبد بنا دیے جاتے ہیں، بنا کر دی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت۔ بعض متاخرین علماء ایسے ضرور تھے، فقہ حنفی کے اندر بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر کوئی شخصیت عالم ہو، مشائخ ہو، تو ان کی قبر کے اوپر اگر بنا کر دی جائے، مزار وغیرہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس قول کو جملہ محققین جو فقہ حنفی کے بعد میں آیا، ان سب نے کہا کہ اس پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن سنت کی دلیل اس پہ موجود نہیں ہے۔ یہاں میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارتیں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ علامہ شامی سے بھی یہی ذکر ہوا جب وہ در مختار کی شرح لکھ رہے تھے، تو صاحب در مختار نے لکھا کہ مکروہ ہے قبر کے اوپر عمارتیں وغیرہ بنا کر دی جائے۔ پھر علامہ شامی ذکر کرتے ہیں وقیلا، بعض غیر مفتہ بھی، کمزور قول یہ ہے، بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہوگا کہ اگر میت وہ علماء اور مشائخ میں سے ہو۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وہ عمل بنا علیہ فلا مرا من اختار جوازا، کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی عالم دین محقق جو مفتہ بھی قول قرار دینے کے قابل ہو، میں نے نہیں دیکھا جس نے اس قول کو کبھی مفتہ بھی رکھا ہو۔ یعنی کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جو مفتہ بھی قرار دے کے گیا ہو کہ عمارتیں بنانا جائز ہے اگر علماء اور مشائخ کی ہوں، بالکل نہیں۔ ایک اور بات انہوں نے ذکر کی کہ اگر زینت ہو یہ عمارتیں بنا کر کے، گنبد بنا کر کے، جس طرح یہ سجاوٹیں وغیرہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ متفقہ طور پر اس چیز کی ہمارے دین میں مشروعیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی قول نقل کیا، بالکل واضح ہے، کہہ رہے ہیں وعن ابی حنیفہ، کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے تھے یکرہ یبنى علیہ بنا او قبہ او نحو ذلک، کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی واضح فرما دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لذریعہ ان سب چیزوں سے منع کر دیا کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے، او قبہ یا قبر کے اوپر کوئی گنبد بنایا جائے، او نحو ذلک یا اس کی طرح اور کوئی بھی چیز بنا دی جائے۔
بالکل واضح اور صریح نص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس موضوع کے اوپر موجود ہے۔ تو جس طرح ان اکابر علماء کرام نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ نہ قبہ بنانے کی اجازت ہے، نہ عمارتیں بنانے کی اجازت ہے، پھر علامہ شامی یہاں تک ذکر کر رہے ہیں کہ اگر نیک لوگ بھی انتقال کر جائیں اس کے اوپر بھی عمارت اگر بنا دی جائے گی تو کوئی عالم اس کو مفتہ بھی قرار نہیں دیتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات ضرور کہہ دی تھی لیکن اس کو غیر مفتہ بھی قرار دیا۔ تو ایسے مسئلے جو ہیں ان کے اوپر پھر کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں اگر فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہوں تو مجھے فقہ حنفی کے ان اکابر علماء کرام کی ان جزئیات کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ میں نے صرف علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، اس کے علاوہ آپ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پڑھ لیں گے، حاشیہ طحطاوی میں انہوں نے بھی یہی ذکر کیا، یکرہ البناء علیہ، کہ قبور کے اوپر بنا کرنا بالکل ہمارے دین میں مشروعیت ثابت نہیں، بلکہ صدا للذریعہ نبی علیہ السلام نے اس کو ممنوع ٹھہرایا تھا، لأنہ للبقاء والقبر للفنا، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عمارتیں جو ہیں وہ تو بقا کے لیے ہوتی ہیں اور قبر فنا والی چیز ہے۔ اسی طرح علامہ حلبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، وہ بھی ذکر کر کے گئے ہیں کہ صدا للذریعہ ہمارے دین نے اس کو ممانعت کے اندر ڈال دیا۔ اس کے علاوہ ابو بکر یمنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں گے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ مکروہ ہے بنا کرنا قبور کے اوپر۔ تو یہ چیز ایک مفتہ بھی ہے فقہ حنفی کے اندر بھی، فقہ شافعیہ میں بھی، فقہ مالکی اور حنابلہ میں بھی اسی چیز کو مفتہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ بنا کی اجازت نہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بعض متاخرین نے اس کا جواز دیا تھا، لیکن جو مفتہ بھی صلاحیت رکھنے، جو مفتہ بھی قول اختیار کرنے کے صالح علماء ہیں وہ اس کو منع کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بلا وجہ تخصیص نہیں کر سکتے نصوصات کے اندر۔ یہی وجہ ہوئی ہے کہ جب ہم نے ایسے اقوال کو نظر انداز کیا، امام ابو حنیفہ کی بھی صریح نص ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، پھر دیکھیں ہمارے یہاں مبالغے شروع ہو گئے ہیں، پھر ہم معاملات کو سنبھال نہیں پاتے، مزارات میں اتنی خرافات ہو رہی ہے ہم روک ہی نہیں پاتے، ہم صرف زبان سے تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ چیز سبب غالب تھا حرام لی ذاتی ہی کے اندر پڑھنے کے لیے، اس لیے حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صد للذریعہ ایسی چیزوں کو ممنوع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ اصول ایسے ذہن میں بھی رکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ابھی بھی حرم کے علماء کرام کو آپ دیکھتے ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ صدا للذریعہ ہمارے دین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ اس چیز کو ڈائریکٹلی کوئی شرک اکبر قرار نہیں دیتے، جیسے میں نے ان کی نص بھی آپ کو پڑھ دی محمد بن عبد الوہاب صاحب کی۔ تو الزام بھی کسی پر نہ لگائیں، اصلاح کرنے والا اپنا ذہن ضرور بنائے کہ ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم نے اکابر علماء کرام کی جو تحقیقات تھی اسے صرف نظر کیا، ہم سمجھ نہیں پائے ان کے تمسک کو، اس لیے ہم بلاؤں میں مبتلا ہو گئے، امتحانوں میں مبتلا ہو گئے، آزمائشوں میں گر گئے، آج ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔